السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی فاروقی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک مناظرہ جس کا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ حیاتی مولوی صاحب ہیں مولانا ابوبکر چوہان صاحب، ان سے میرا یہ مناظرہ ہوا تھا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اموات کی جو حیات ہے وہ حیات دنیاوی ہے یا حیات برزخی ہے، اس جسم عنصری کے ساتھ ہے یا جسم مثالی کے ساتھ ہے۔ تو اس پر جو مناظرہ ہوا اس کا حصہ اول تو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، حصہ دوم آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی تو ناظرین، حصہ اول کے اندر آخری وائس جو تھی وہ یہ والی وائس تھی، میری 2 منٹ 39 سیکنڈ والی، یہ آخری وائس تھی۔ تو آج کے اس حصہ دوم جب شروع کروں گا تو میں یہ والی آڈیو آپ کو دوبارہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ سکے اور اس ویڈیو کا پچھلی ویڈیو کے ساتھ تعلق اور ربط بن سکے۔ جی ناظرین، سماعت فرمائیے۔ جی ابوبکر صاحب، آپ کہتے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ میں آپ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے سننے والے انشاءاللہ کہ آپ جواب دے سکیں یا نہیں دے سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلق تمام علماء نے لکھا، بھائی میں نے آپ سے علماء مانگے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن و حدیث پیش کرو، علماء میں نے نہیں مانگے۔ بنیاد کہاں ہے عقیدے کی؟ علماء بنیاد ہے عقیدے کی، قرآن ساری بنیاد ہے عقیدے کی۔ اچھا آگے میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تعلق ایسا ہے جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی کہ نیند کی حالت میں تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر نیند فرماتے تھے اور نہیں سنتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے تو کوئی بات نہیں سنتے تھے، سینکڑوں ہزاروں احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نیند جیسا تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیند میں اٹھ کے نماز پڑھی دنیا کے اندر؟ اور دنیا کی حیات کے اندر نیند آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور آپ کہتے ہیں قبر کے اندر نیند ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا قیامت تک وہ سوئے رہیں گے قبر کے اندر؟ تو دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، قبر کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ نیند کا تعلق آپ جو کہتے ہیں کہ نیند جیسا تعلق ہے وہ سنتے نہیں ہے، تو سننا ثابت کر دو نیند کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سنا دنیا کے اندر، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ برزخ کا ایسا تعلق ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو حضرت محسوس نہیں کر سکتے تو پھر عقیدہ کیسے بنا لیا؟ محسوس نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بنا لیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کسی مدینے والی قبر کے اندر وہ زندہ ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کیسے محسوس ہو گیا؟ اچھا، یہ میں جو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چل گیا، آپ پیچھے جا کے جب سنیں گے تو انہوں نے ایک آڈیو میں کہا تھا میرے کسی سوال کے جواب میں کہ یہ تو برزخ کے معاملات ہیں، جب برزخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، حالانکہ انہوں نے بات کی تھی، اور میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر وہاں جا کے پتہ چلنا ہے تو آپ نے عقیدہ کیسے بنا لیا؟ مگر بددیانتی دیکھنا، مولوی صاحب کی اگلی آڈیو میں یہ بات میرے ذمہ لگا دیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، حالانکہ میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہاں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر وہاں پتہ چلنا تھا تو یہاں عقیدہ آپ نے کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا اور ذمہ میرے لگا دیا۔ آگے سننا ہے اس کی آڈیو۔ آپ کو احساس کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے ڈھکوسلے اپنے پاس رکھیں، ادھر کہتے ہیں جی میں تو اس کو ڈھکوسلا کہہ رہا ہوں، آپ نے سنا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا، میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈھکوسلا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہاں کیا کیا معاملات پیش آنے ہیں، اور قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہاں جب موت آ جاتی ہے تو کوئی بندہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ میں تو اس بات کو ڈھکوسلا سمجھتا ہوں، لیکن مولوی صاحب میرے ذمہ لگا دیں گے۔ زندہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کیسے محسوس ہو گیا، آپ کو احساس کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے ڈھکوسلے اپنے پاس رکھیں، ادھر کہتے ہیں محسوس نہیں ہو سکتا، ادھر پورا عقیدہ بنایا ہوا ہے، تو حضرت ایسے بات نہیں چلے گی۔ کہتے ہیں نیند جیسا تعلق ہے، تو ٹھیک ہے نیند جیسا تعلق مان کے وہ نمازیں نہیں پڑھتے، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تعلق کب شروع ہوا؟ دفن سے پہلے شروع ہوا یا دفن کے بعد؟ آپ نے کہا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی اسی وقت برزخ کی حیات شروع ہو گئی، اور یہ عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان بھی آیا ہوا ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ادھر موت آئی ادھر برزخ کی حیات شروع ہو گئی، آپ نے کہا جس وقت برزخ کی حیات شروع ہوئی موت آتے ہی تعلق قائم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں قبر کے اندر نمازیں پڑھی، 2 دن اور 3 دن میرے محبوب پیغمبر، 2 دن یا 3 دن میرے محبوب پیغمبر دنیا کے اندر بغیر دفن ہوئے زمین کے اوپر پڑے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر پڑا رہا، لیکن اس تعلق کی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز نہیں پڑھی اٹھ کے، تو قبر کے اندر نمازیں شروع ہو گئی ہیں۔
محترم، میں نے آپ کو جو تعلق کی بات کی ہے، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے ہیں، قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو تعلق کی مثال دی ہے کہ جیسے کہ حالت تعلق کی مثال دی ہے، جیسے نیند کی حالت میں تعلق ہوتا ہے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ایسا ہی تعلق ہوتا ہے نا۔ مثال تو تب بنتی ہے نیند میں روح جسم سے نکل جاتی ہے، وہاں تعلق موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہیں، نیند میں ہیں، ویسے ہی آخرت میں بھی نیند میں ہیں، یہ قطعاً میں آپ کو نہیں کہا۔ اگر یہ نہیں کہا کہ جیسے نیند نہیں ہے تو پھر دوسری مثال دو قرآن سے، وہ بات آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جو ثابت ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو آپ لینا چاہتے ہو، مگر وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، دلیل نہیں دے سکتے۔ اگر وہ بات ہوتی تو مولانا دیتے نا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے اور نیند کی بات ہے۔ اگر نیند جیسا تعلق، مولانا صاحب نے پیچھے کہا نیند جیسا تعلق ہے، نیند جیسا تعلق جب میں نے پکڑ کی کہ نیند جیسا تعلق ہے، نیند کے اندر نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ادراک شعور ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اور ہے، تو اور کون سا ہے؟ پیش کریں۔ میں نے کہا کہ جس طرح وہ تعلق ہوتا ہے وہ بھی ایک تعلق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تعلق کے بالکل قائل نہیں ہیں، تو یہاں پر حالت نیند میں آپ تعلق کے قائل ہیں یا تعلق کے قائل نہیں؟ مولانا صاحب کیوں جھوٹ مجھ پہ باندھتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم جو تعلق کے قائل نہیں ہیں وہ موت کے بعد والا تعلق ہے۔ یہ تو دنیا کی حیات ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ دنیا کے اندر روح جسم کے اندر موجود ہے، نیند کے اندر ہوتا ہے، اس وقت بھی تعلق ہوتا ہے، یہ تو دنیا کی حیات ہے نا۔ ہمارا اختلاف ہے جب مر جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی حیات کا۔ تو مولانا صاحب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ مطلقاً تعلق کے قائل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد جو ہمارا جھگڑا ہے، مرنے کے بعد نہ روح واپس آتی ہے نہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی حیاتی اس بات کو ثابت کرے نہیں ہے۔ حالت نیند میں آپ کے نزدیک بھی روح نکل جاتی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حالت نیند میں روح نکل جاتی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ مجھے بتلائیے کہ یہاں پر تعلق موجود ہے یا تعلق نہیں ہے۔ آپ تو سرے سے تعلق کے منکر ہیں۔ اگر یہاں پر تعلق ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ تعلق کون سا ہے؟ جی ابو بکر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ تعلق کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ حضرت میں اب بھی انکار کر رہا ہوں، یہ کون سا تعلق ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد نہ تعلق ہوتا ہے نہ احاطہ ہوتا ہے، اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جو دنیا والا تعلق کی آپ نے مثال دی ہے، تو اس کی مثال دیں گے تو میں تو اسی کی بات کروں گا نا جی۔ یا تو آپ کوئی اور مثال پیش کریں، نیند کے علاوہ پیش کریں۔ جب نیند کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مثال ہی نہیں ہے، نیند کے علاوہ کوئی اور تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ نے قرآن سے آیت ہی وہ پیش کی ہے کہ نیند جیسا تعلق ہوتا ہے، تو میں نیند جیسے تعلق کی بات کروں گا نا جی۔ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، تو کون یہ مثال پیش کر کے مولانا صاحب نے خود اپنی اس دلیل سے اپنے عقیدے کو باطل کر دیا ہے۔ مناظرہ تو یہاں ختم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈھیل دیتا ہوں، آپ کو آگے دلیل پیش کر دیں، لیکن مولانا صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی۔ وہی تو میں کب سے پوچھ رہا ہوں، وہ کون سا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو تعلق ہے یہ موت سے پہلے کا ہے، یہ موت کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں میں اس تعلق کو نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہیں آپ تو مطلقاً تعلق کا انکار کر رہے ہیں، بھائی موت کے پہلے کا، موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی حیات کی بات ہو رہی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بعد کی حیات ہے، یہ برزخی حیات ہے، مرنے کے بعد ہم موت مانتے ہیں، موت کے بعد کی حیات ہے۔ جب بات موت کے بعد کی حیات کی ہے اور مثال آپ دنیا کی نیند کی دے رہے ہو، دنیا کے تعلق کی دے رہے ہو، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا آیت کو سمجھو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ قرآن کی آیت کو ذرا سمجھ، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی روح کا تعلق ہو سکتا ہے جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت جی، اس کی روح کا تعلق ہو سکتا ہے جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى میں شامل نہیں ہے۔ حضرت جی آیت سمجھو، آپ کی پیش کردہ آیت ہی انشاءاللہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی اللہ کے فضل سے۔ قرآن کی یہی آیت بتا رہی ہے کہ موت سے پہلے تو تعلق ہے، موت سے پہلے تو تعلق ہے، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کا نہ احاطہ ہے نہ تعلق ہے، کیونکہ آخر میں اللہ نے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى
فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری، فرمایا جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو واپس نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ یرسل الاخری، جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح واپس آ جاتی ہے، اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے، مگر جس پر موت کا فیصلہ آ گیا نہ اس کی روح کا تعلق ہے نہ اس کی روح کا اعادہ ہے۔ یہی آیت آپ کے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ موت سے پہلے کا کسی تعلق ہے تو بندہ زندہ ہے موت سے پہلے، جب بالکل تعلق اللہ نے ختم کر دیا، فیمسک التی قضا علی الموت، موت کی قضا آ گئی، اس کے بعد حضرت جی آپ نے تعلق ثابت کرنا ہے۔ یہ تعلق کوئی اس وقت نہیں جڑا، یہ تعلق اس وقت نہیں جڑا یہ موت والا، یہ تو اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر تعلق پیدا ہوا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے جب تعلق پیدا ہوا اس کے بعد یہ تعلق منقطع نہیں ہوا، یہ تعلق رہا ہے، کیونکہ بالکل یا روح انسان کے جسم سے نہیں نکلتی۔ جو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے روح ڈالی تھی وہ بالکل یا نہیں نکلی، یہ تو تعلق ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہو گیا ہے جو روح جسم کے اندر آئی ہے۔ اب جب بالکل یا جدا ہو گئی، آپ بھی مانتے ہیں کہ موت کا معنی ہے روح کا جسم سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق ختم ہو جانا، اس کے بعد کا جو تعلق ہے حضرت وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ پر اگر آپ متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ محترم دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ حالت نیند کے اندر روح جسم سے نکل جاتی ہے، وہ تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ یا تعلق نہیں ہوتا؟ اگر تعلق نہیں ہوتا تو آپ سرے سے انکار کریں، اگر تعلق ہوتا ہے تو وہ تعلق کون سا ہوتا ہے؟ وہ تعلق دنیا والا ہوتا ہے، وہ تعلق ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے روح ڈالی تو تعلق شروع ہو گیا۔ اب جب تک اس پر موت نہیں آئے گی تو یہ تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جب تعلق، آپ مانتے ہیں موت سے تعلق ٹوٹتا ہے، اب موت آ گئی تعلق ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد دوبارہ آپ کہتے ہیں تعلق پیدا ہوا مرنے کے بعد، تو وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں تو بار بار جواب دے رہا ہوں کہ یہ وہ تعلق ہے، اس کو حیات دنیاوی کہتے ہیں، اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس قرآن کی آیت سے میں نے یہ ثابت کیا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، میں نے کہا اس جسم انصری کے ساتھ صرف دو حیاتیں ہیں، ایک دنیا کی حیات اور ایک آخرت کی۔ برزخ کی حیات اس جسم انصری کی قرآن ذکر ہی نہیں کرتا، اور آپ کا ہمارا جھگڑا برزخ کی حیات کا ہے، نہ دنیا کی حیات کا ہے نہ آخرت کی حیات کا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ تعلق مجھے بتلائیے، میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ حالت نیند کے اندر جو روح نکلتی ہے وہ من کلن، یعنی کہ مکمل طور پر نہیں نکلتی، آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے؟ اگر کوئی اور مطلب ہے تو پھر بھی بتا دینا۔ اور حالت موت میں روح مکمل نکل جاتی ہے، حالانکہ آیت نے یہاں پر تخصیص نہیں کی ہے اور آپ نے یہاں پر تخصیص کر دی ہے، موت کے اندر روح نکلتی ہے، حالت نیند میں روح نکلتی ہے، آپ نے فرق بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ رب کا قرآن یہاں پر فرق بیان نہیں کرتا، رب کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی وفات دیتا ہے حین موتہا، ان کے موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور ان لوگوں کے روحیں بھی نکل جاتی ہیں جن پر موت نہیں آتی، فی منامہا، حالت نیند میں ہوتے ہیں، حالت نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے، حالت موت میں بھی روح نکل جاتی ہے۔ آپ نے جو فرق کیا ہے کہ حالت نیند میں ایسے جو ہے نا من کل الوجوہ جو ہے نا یعنی کہ مکمل طور پر روح نہیں نکلتی، اور حالت موت میں جو ہے نا مکمل طور پر روح نکل جاتی ہے، آپ نے جو فرق بیان کیا ہے یہ مجھے فرق بھی قرآن مجید کی کسی آیت سے سمجھا۔ میں نے قرآن کی اسی آیت سے سمجھایا، میں نے اس سے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، ایک ہے نیند والے کی روح کا نکلنا، ایک ہے موت والے کی نکلنا۔ اب آپ اگر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں من کل الوجوہ نہیں نکلتی، آپ کہتے ہیں من کل الوجوہ نکلتی ہے، اور آپ موت کی تعریف کرتے ہیں کہ من کل الوجوہ روح نکل جاتی ہے، جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر مانا جائے کہ نیند والے کی بھی اسی طرح ہوتی ہے تو پھر نیند والے اور موت والے کے میں کیا فرق رہا؟ نیند والے اور موت والے میں یہی فرق ہے کہ بالکلیہ طور پہ نیند والے کی روح جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی اور موت والے کی ہو جاتی ہے، یہی تو فرق اسی آیت میں ہے۔ کہتے ہیں آیت سے سمجھاؤ، اور دوسری آیت میں نے پیش کی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ برزخ قیامت تک ہے، قیامت تک وہ اس کے ساتھ نہ اعادہ ہو سکتا ہے نہ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے تو تفسیر قرآن بالقرآن کی ہے، مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ، میں بار بار یہی آیت دکھا رہا ہوں، اسی آیت کے اندر فرق موجود ہے، لیکن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے قرآن کی پیش کرنا، پھر کہتے ہیں نہیں مفسرین کے حوالے پیش کرو۔ جو آپ نے فرق کیا، حالانکہ رب کے قرآن نے یہاں پر فرق بیان نہیں کیا، یہ دو باتیں ہیں۔
اور باقی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم تعلق کے کہہ رہے ہیں، تعلق کی وجہ سے ہم حیات کو مانتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں ہوں بلکہ اکابرین امت ہے، وہ پوری اس تعلق کی وجہ سے حیات کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بات نہیں ہے، اس پر میں آپ کو دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حیات کی میں نے جو 2 قسمیں آپ کو بیان کی ہیں، ان 2 قسموں پر اگر آپ متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ حیات کی ایک ہی قسم ہے یا 2 قسمیں ہیں۔ اگر 2 قسمیں نہیں ہیں، تیسری آپ کے نزدیک قسم ہے یا چوتھی قسم ہے یا صرف ایک ہی قسم ہے، تو آپ مجھے بھی بتلائیے کہ حیات کی ایک قسم ہے وہ یہ ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ حیات کی 2 قسمیں، ایک روح جسم کے اندر موجود ہے جیسے ہم چل پھر رہے ہیں، ایک روح جسم کے اندر موجود تو نہ ہو لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا، مولوی صاحب کا عقیدہ تھا، اپنے عقیدے کے خلاف جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اس جسم عنصری کے ساتھ، اور میں نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر جسم عنصری کے ساتھ قرآن مقدس سے یا صحیح اور صریح حدیث سے آپ یہ ثابت کر دیں 2 حیاتوں کے علاوہ تیسری حیات، تو میں آپ کا عقیدہ مان لوں گا۔ قرآن مقدس جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اس جسم عنصری کے ساتھ صرف 2 زندگیاں ہیں، یا تو وہ دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی کا قرآن ذکر نہیں کرتا کہ وہ اس جسم عنصری کے ساتھ ذکر ہے۔ ان کا عقیدہ اس جسم عنصری کے ساتھ ہے، تو مولانا صاحب لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اس تعلق کی وجہ سے بھی ہم اس انسان کو زندہ کہیں گے کہ یہ بندہ زندہ ہے، جیسے کہ حالت نیند کے اندر وہ بندہ سویا ہوا ہے۔ میں تو صرف حیات کی تعریف کر رہا تھا اور آپ کو سمجھا رہا تھا، تو آپ نے جو ہے نا حیات برزخی کو حیات دنیاوی پر فٹ کر دیا ہے۔ حیات ابھی دیکھ لو، حیات برزخی کو مجھے الزام دے رہے ہیں آپ نے فٹ کیا، حالانکہ خود انہوں نے فٹ کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیاوی اور ہے، حیات برزخی اور ہے۔ صرف میں آپ کو حیات کی تعریف سمجھا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو نیند کی مثال دی ہے۔ جی ابو بکر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے برزخ کی حیات کو دنیا کی حیات پہ فٹ کیا۔ آپ کو غور کرنا چاہیے، برزخ کی حیات کو دنیا پہ فٹ میں نے نہیں کیا، میں نے بلکہ اس فٹ کرنے پہ اعتراض کیا کہ آپ غلط فٹ کر رہے ہیں۔ جو نیند کی حالت کے اندر حیات ہے وہ دنیا کی حیات ہے، وہ برزخ کی حیات نہیں ہے۔ یہ میں نے فٹ نہیں کیا، یہ آپ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ نے مثال دی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ برزخ کی حیات نہیں ہے جی، وہ دنیا کی حیات ہے، اور بات ہو رہی ہے برزخ کی حیات کی۔ آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں، فٹ آپ کر رہے ہو، میں تو انکار کر رہا ہوں بھائی وہ مثال دیں جو برزخ کی حیات کی ہو، آپ دنیا کی پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تعلق نہیں مانتے، میں تو کہتا ہوں یہ تعلق روح کے جسم کے نکلنے کے بعد دوبارہ تعلق پیدا نہیں ہوا، یہ تعلق پہلے سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعلق اس وقت سے ہے جس وقت اللہ نے روح جسم کے اندر ڈالی ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد روح نکلی ہی نہیں، روح نکلی بالکلیاں نہیں نکلی، بالکلیاں نہیں نکلی۔ آپ کہتے ہیں بالکلیاں نہیں نکلی، اس کی کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں فیمسک التی قضا علیہ الموت۔ موت کا معنی کیا ہے؟ موت کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے بالکلیہ جدا ہو جانا، نکل جانا، یہ موت کا معنی ہے۔ اب سنو، اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا، جس پر موت کا وقت آ گیا، جس پر موت آ گئی، اس کی روح کو روک لیتا ہوں، اور جس پر موت نہیں آئی، جو نیند کی حالت میں ہے، موت نہیں آئی۔ موت کا معنی روح کا جسم سے بالکل ہی جدا ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کوئی دلیل پیش کرو۔ اسی آیت کے اندر دلیل موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرت آپ سے کہ یہی آیت آپ کے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ آپ اس برزخی حیات کو دنیا پہ فٹ کر رہے ہیں اور الزام مجھ پہ دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں دلیل پیش کرو، مکمل روح نہیں نکلتی۔ اسی آیت کے اندر موجود ہے روح کا مکمل طور پہ نکل جانا موت ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جو نیند کی حالت میں ہے وہ اس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی روح مکمل طور پہ نہیں نکلتی۔ اور کوئی بات ثابت کر کے دکھائیں یہاں۔ ایسی باتیں چھوڑیں، آپ
آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اسی زمین والی مدینہ والی قبر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، صلاۃ والسلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور تعلق روح ہوتا ہے، ابھی تک آپ نے اس پر قرآن کی آیت اور نبی کی صحیح صریح حدیث پیش نہیں کی۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس عقیدے پر قرآن مقدس کی صرف ایک آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ایسی حدیث جو صحیح بھی ہو صریح بھی ہو وہ پیش کر دیں۔ خدا کی قسم میں آپ کا عقیدہ مانوں، لیکن آپ کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صحیح صریح حدیث ہے اپنے اس عقیدے پر کہ آپ ثابت کر سکیں۔ محترم پتہ نہیں آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، میں نے نہ قیاس کیا ہے اور نہ آپ اس کا رد کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف حیات کی تعریف کی ہے کہ حیات اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، جیسے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، یہ ایک حیات ہے۔ دوسری حیات یہ ہے کہ روح جسم کے اندر موجود نہ ہو لیکن روح جسم سے باہر ہو لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو، یہ بھی حیات کی ایک قسم ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مثال دی ہے نیند والی، میں آپ کو مثال برزخ والی کیسے دیتا؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی دیکھ لو ناظرین، اس نے کہا ہے کہ برزخ والی میں مثال آپ کو کیسے دوں، جب برزخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ مولوی صاحب کے کام دیکھو بھائی، بات یہاں کر رہا ہے، جھگڑا یہاں ڈالا ہوا ہے، کہتا ہے جب برزخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو یہاں کیوں عقیدہ بنا رکھا ہے؟ پھر جائیں گے تو پتہ چلے گا، پھر گھر جاؤ۔ اور یہ ابھی آپ نے سنا، یہ خود کہہ رہا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اور آگے یہ جھوٹا الزام مجھ پہ لگا دے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ سنیں ذرا، جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف مثال دی ہے تیرے سمجھنے کے لیے۔ حیات کی تعریف میں نے جو کیا ہے، آپ تعریف پر ہی غور کریں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ تعریفیں غلط ہیں تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ تعریفیں کر دیں۔ آپ کے نزدیک کیا تعریفیں ہیں، آپ ان تعریفوں کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کی تعریف بھی ساتھ کر دیں تاکہ مسئلہ جو ہے نا واضح سمجھ آ جائے۔ موت کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل جائے اور تعلق ختم ہو جائے، یہ موت کی تعریف ہے۔ آپ موت اور حیات کی تعریف کریں، آگے بات انشاءاللہ آسانی کے ساتھ چل جائے گی۔ جی ابو بکر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف مثال دی ہے، برزخ کی مثال دی ہے، میں نے فٹ نہیں کیا، تو مجھ پہ الزام کیوں لگایا کہ برزخ کی یاد کو دنیا پہ فٹ کر رہے ہیں؟ میں کب فٹ کر رہا ہوں؟ میں نے تو کہا کہ آپ نے فٹ کیا ہے۔ چاہے آپ کہتے ہیں کہ جب برزخ میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر انہی کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ بولتے ہیں، انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اسی جسم کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی جسم کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، جب جانے کے بعد پتہ چلنا ہے تو یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا حضرت؟ یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی حضرت، یہی تو اشاعت التوحید آپ کو سمجھانا چاہتی ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں برزخ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو عقیدہ اتنا بڑا عقیدہ، انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انہی کانوں سے سنتے ہیں، اسی جسم کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے نکلا ہے جب برزخ میں جانے کے بعد پتہ چلنا ہے؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ اور میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کی جو بات کرتے ہیں، اس سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ تعلق نہیں ہے کہ جب موت آ گئی موت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دنیا کی طرف نہ آئے، آپ دنیا کی حیات کی طرف آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں موت کے بعد کی حیات کی بات ہو رہی ہے، آپ اسی پہ قائم رہیں۔ اور یہ جو تعلق پیدا ہوا، میں نے بار بار آپ سے کہہ دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ نے روح ڈالی تھی، اس کے بعد یہ تعلق بالکلیہ کبھی منقطع ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تو تعلق پیدا کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو روح مکمل نکلی ہی نہیں ہے، جب اس کا تعلق باقی ہے اور وہ نکلی نہیں بالکلیہ، موت والے کی بالکلیہ نکلتی ہے۔ اور اس پر حوالے ہمارے پاس بھی موجود ہے، میں بھی پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے عقیدہ اوپر آپ نے کہا کہ میرا یہی عقیدہ ہے، میں نے اس عقیدے کی 3 شکیں لگائی ہیں۔ میں بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس عقیدے پہ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ احادیث سے صرف ایک ایسی حدیث جو صحیح اور صریح ہو، ایسی ایک حدیث آپ نے پیش کرنی ہے، یا قرآن مقدس کی ایک آیت آپ نے پیش کرنی ہے۔ ابھی تک آپ نے اپنے عقیدے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کریں، میں وہ آپ کا عقیدہ دوبارہ یہاں لگا دیتا ہوں۔ جی یہ ہے وہ ان کا عقیدہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
بغور پڑھ لیں۔ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آخر کے اندر یہ کہا ہے کہ میں بار بار آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو محترم یہ میرے خیال میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید کہ آپ نے پہلے اگر وائس کی ہے تو آپ سینڈ کر دیں۔ میرے فہم کے مطابق آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا نہیں ہے، اگر کیا ہے تو آپ نے غلطی کی ہے، کیونکہ ابھی تک فریقین کے جو ہیں وہ دعوے ابھی تک کنفرم نہیں ہیں اور آپ دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حالت نیند میں بھی روح نکلتی ہے اور حالت موت میں بھی روح نکلتی ہے، آپ نے ان میں فرق بیان کیا ہے، تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کریں کہ ان میں فرق ہو۔ آپ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، نہ کسی بزرگ کی بات تسلیم کی جائے گی، بات تسلیم کی جائے گی اللہ کے قرآن کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بس۔ اچھا، یہاں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کسی بزرگ کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، آگے چل کے کہتے ہیں کہ 5 مفسر پیش کرو۔ جب میں نے قرآن سے ثابت کیا تو پھر کہتے ہیں 5 مفسر پیش کرو، اور جب میں نے مفسر پیش کیے تو پھر کہتے تھے پھر قرآن سے ثابت کرو۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا قول بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ بزرگوں کی بات نہ کریں، ہم بزرگوں کی بات۔ جی، اب یہاں مولوی صاحب نے کہا ہے کہ صحابی کا قول پیش کر سکتے ہیں، تو ناظرین ابھی میں تفاسیر کے اندر صحابی کا قول مولوی صاحب کو دکھاتا ہوں، تو ذرا دیکھنا۔ جی ناظرین، یہ ہے تفسیر کشف الرحمن، آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر کشف الرحمن۔ اللہ یتوفی الانفس، اس آیت کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں نفس ہے اور روح ہے، ان دونوں کے درمیان ایسا ہی تعلق ہے جیسا آفتاب کا تعلق شعاع سے، پس نفس تو وہ ہے کہ بسبب اس کے عقل و تمیز ہے، اور روح وہ ہے کہ بسبب اس کے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے، پس جب سو جاتا ہے بندہ تو قبض کرتا ہے اللہ تعالی نفس اس کا، اور نہیں قبض کرتا روح اس کی۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہ ایک نفس تمیز ہوتا ہے، ایک نفس حیات ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نفس تمیز جو ہے وہ قبض ہوتا ہے جناب نیند کے وقت، جس سے ادراک شعور جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، اور نفس حیات جو ہے وہ موت کے وقت قبض ہوتا ہے۔ اور یہ ہے تفسیر ماجدی۔ اس تفسیر ماجدی کے اندر بھی عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، یہاں یہ بھی 2 نفوس کا ذکر کر رہے ہیں، آئیے دیکھیں۔ حین موتہا، یہ سلب روح من کل الوجوہ ہوتا ہے، یعنی کہ موت کے وقت جو روح سلب ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ ہوتی ہے، جو میں نے کہا تھا بالکل یہ جدا ہوتی ہے، جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہتی ہے، نہ شعور، نہ ادراک۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور نیند کی حالت میں یہ سلب روح صرف جزوی حیثیت سے ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ من کل الوجوہ بالکلیہ طور پہ نیند کے اندر جو روح سلب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور یہاں ماجدی تفسیر ماجدی کے اندر علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ بھی یہی بات لکھ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب ذرا آپ بتائیں کہ آپ کیوں ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہیں؟ یہ سنیں یار۔ بات نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس حوالے اپنے پاس رکھ، مجھے رب کا قرآن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھی ہے کہ موت اور حیات کی تعریف کر دیں، ابھی تک آپ نے موت اور حیات کی تعریف نہیں کی۔ اگر موت اور حیات کی تعریف کریں گے فیصلہ جو ہے گا وہ جلد ہو جائے گا۔ میں نے موت کی تعریف کی ہے کہ حالت روح جسم سے نکل جائے، تعلق ختم ہو جائے، اسے موت کہتے ہیں۔ اور حیات کی تعریف یہ ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، جیسے ہم ابھی چل پھر رہے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے۔ اور دوسری قسم حیات کی یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو، یہ حیات کی دوسری قسم ہے۔ اسی پر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ حالت نیند میں روح نکل جاتی ہے لیکن وہ بندہ زندہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے زندہ ہوتا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔
یہ میں نے حیات کی بھی تعریف کی، موت کی بھی تعریف کی ہے۔ اگر آپ ان تعریف کے ساتھ آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو مجھے بتا دیجئے، اگر متفق نہیں ہیں تو آپ حیات کی اگر آپ کے پاس ایک قسم ہے، دو قسمیں ہیں، تین ہے، چار ہے، جتنے بھی آپ بیان کریں، آپ بیان کیوں نہیں کر رہے محترم؟ موت کی بھی تعریف کریں، حیات کی بھی تعریف کریں۔ اور باقی آپ نے کہا ہے کہ جو ہے نا جب برزخ میں جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا، یہ ہمارا عقیدہ۔ یہ دیکھ لو، میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مولوی صاحب کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب نے ادھر اس آڈیو کے اندر یہ خود کہا تھا کہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایسے جھوٹے ہیں مولوی۔ محترم، جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں برزخ کے بارے میں کہ یہ بات آخرت کے اندر ہوگی، تو اس پر ایمان یقین رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور باقی جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں جو برزخ کے اندر حالات آئیں گے ان کے بارے میں جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں نے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اب سننا کہ مولوی صاحب نے یہ بات خود کی تھی کہ جب وہاں جائیں گے پتہ چلے گا، میں نے نہیں کی تھی۔ یہ پیچھے آپ دیکھیں اس آڈیو کے اندر۔ محترم پتہ نہیں آپ اندر موجود ہو نہ ہو، لیکن روح کا جس آپ نے مثال دی ہے نیند والی ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کو یہ مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو مثال برزخ والی کیسے دیتا؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو مثال برزخ والی کیسے دیتا؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھو مثال دی ہے، مولوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو برزخ کی مثال کیسے دوں؟ بھائی ہمارا اختلاف برزخی حیات کا ہے اور آپ دنیا کی حیات کی مثال دے رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو برزخ کی مثال کیسے دوں؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور وہاں مجھ پہ جھوٹ بول دیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ نیند والی میں آپ کو مثال برزخ والی کیسے دیتا؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ قسم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مثال دی ہے نیند والی، میں آپ کو مثال برزخ والی کیسے دیتا؟ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھو کتنے جھوٹے ہیں مولوی صاحب، یہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو مجھے بتا دیجئے، اگر متفق نہیں ہیں تو آپ حیات کی اگر آپ کے پاس ایک قسم ہے، دو قسمیں ہیں، تین ہے، چار ہے، جتنے بھی آپ بیان کریں، آپ بیان کیوں نہیں کر رہے محترم؟ موت کی بھی تعریف کریں، حیات کی بھی تعریف کریں۔ حالانکہ میں نے حیات کی تعریف کر دی ہے کہ اس جسم عنصری کے ساتھ صرف دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی اور آخرت کی، اور آپ کہتے ہیں تیسری بھی ہے، وہ ثابت کریں۔ انہوں نے نہیں کی، میں نے تو کر دی تھی۔ اور باقی آپ نے کہا ہے کہ جو ہے نا جب برزخ میں جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا۔ یہ دیکھو مجھ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیچھے میں نے آپ کو سنایا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، میں نے نہیں کی۔ ہمارا عقیدہ محترم، جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں برزخ کے بارے میں کہ یہ بات آخرت کے اندر ہوگی، تو اس پر ایمان یقین رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور باقی جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں جو برزخ کے اندر حالات آئیں گے ان کے بارے میں جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں نے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کے بارے میں واضح نصوص موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں پتہ چلے گا جب ہم برزخ میں جائیں گے، اور جو چیزیں ان کے بارے میں نصوص ثابت ہیں تو وہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ آگے جنت ہے، جہنم ہے، آگے جو ہے نا عذاب ہے، ثواب ہے، جو ہے نا ڈنڈے لگیں گے اور جنت ملے گی، دودھ کی نہریں ہیں، یہ چیزیں نصوص سے ثابت ہے تو ان پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جی ابو بکر صاحب، آپ کیوں یار جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ پیچھے تقریباً میری کم از کم 2 وائسز آئی ہیں۔ ایک تو میں نے شروع میں مطالبہ کر دیا تھا جس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ان 2 عقیدوں پر اپنی دلیل پیش کر دیں اور تیسری کی وضاحت کر دیں، وہاں بھی میں نے دلیل کا مطالبہ کیا، اور اس سے پچھلی آڈیو میں، یہ پچھلی آڈیو ہے، اس سے پچھلی آڈیو میں شاید میں نے دلیل کا مطالبہ کیا، یا اس سے پچھلی آڈیو میں 2 مرتبہ میں مطالبہ کر چکا ہوں، اور تیسری اس آڈیو میں نے مطالبہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وائس لگا دیں، ابھی وہ اتنا وائس نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی وائس سننی ہوتی ہے، پھر میں نے اپنی وائس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جب آپ دوبارہ پیچھے جا کے سنیں گے نا، آپ کو اس وائس سے پہلے 2 مرتبہ وائس ملے گی جس کے اندر میں نے مطالبہ کیا ہے، غلط بیانی نہ کیا کریں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مطالبہ کیا بھی ہے تو غلط کیا ہے، کیونکہ ابھی تک عقیدہ متعین نہیں ہوا۔ عقیدہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا یہی عقیدہ ہے، آپ نے کہا بالکل میرا یہی عقیدہ ہے۔ آپ نے کہا باقی سارا یہی عقیدہ ہے، صرف میرا عقیدے کے اندر صرف یہ ہے کہ اعادہ روح نہیں میں مانتا، میں تعلق روح مانتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تعلق کی قسم بتا دے، کس قسم کا تعلق ہے، تو آپ اس کا جواب دینے سے قاصر رہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ڈھیل دے دیتا ہوں، اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اس اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کر دیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا
نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا آپ اپنے عقیدے اس وضاحت دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا آپ اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کر دیں، میں آپ کو ڈھیل دیتا ہوں۔ میں آپ سے سختی کے ساتھ نہیں پوچھتا کہ آپ ضروری مجھے بتائیں وہ کس قسم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جب تعلق ہی میں نے چھوڑ دیا، آپ نے بتایا ہی نہیں، اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں تو یہ زیادتی ہے۔ آپ پھر مطالبہ کر رہا ہوں اپنے عقیدے پہ، عقیدے کا تعین ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی دنیا والی قبر کے اندر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں صرف تعلق کے ساتھ۔ تو میں نے تعلق کی وضاحت مانگی جو ابھی تک آپ نے نہیں دی، اور آپ کہتے ہیں موت و حیات کی تعریف کریں۔ میں بارہا تعریف کر چکا ہوں، آپ نے بھی اوپر تعریف کی۔ میری آڈیو سنتے نہیں ہیں شاید آپ، اگر میری آڈیو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے تقریباً ساری نہیں کہہ رہا، تقریباً ہر آڈیو میں میری موت کی تعریف موجود ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ موت کا مطلب ہوتا ہے روح کا بالکلیہ جسم سے نکل جانا، اور یہ تعریف قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ حیات کی تعریف کر دیں۔ میں نے کہا موت حیات دونوں متضاد چیزیں ہیں، موت ہوگی تو حیات نہیں ہے، حیات ہوگی تو موت نہیں ہے۔ بیک وقت دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک چیز ہوئے گی تو دوسری نہیں ہوئے گی، دوسری ہوئے گی تو پہلی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ حیات جی میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، آپ دونوں کو اکٹھی کر رہے ہیں، موت بھی ہے اور حیات بھی ہے بیک وقت، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہے ایک حیات ہے روح کا جسم کے اندر ہونا، اور دوسری قسم ہے جناب روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہونا۔ تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے دو موتیں دو حیاتیں ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں صرف اور صرف جو حیات کا ذکر کیا وہ روح مال جسد کا ذکر کیا ہے، تعلق روح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے تم مردہ تھے یعنی بے جان نطفہ تھے، پھر میں نے تم کو زندہ کیا، ماں کے پیٹ کے اندر حیات دی، پھر تمہیں موت دوں گا دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد، اور پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر دن قیامت کو تمہیں زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن تو فرما رہا ہے دو موتیں اور دو حیاتیں ہیں، ان دونوں حیاتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بھی اس حیات کا ذکر نہیں کیا جس حیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تعلق کی روح والی جو حیات ہے اس پہ آپ دلیل پیش کریں، آپ نے ابھی تک دلیل پیش نہیں کی۔ اللہ رب العزت اسی آیت نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین سامعین آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی، یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز میں پھر اس مناظرے کا تیسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ اس کو سماعت فرمائیں اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ مولوی صاحب کس طرح ایک بات اور تو دوسری اور، دوسری اور تو تیسری اور، اپنے عقیدے کو خود ہی انہوں نے جو دلیل پیش کی اس سے باطل ثابت کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔